وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک اور رازق ہے، جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، جس کے ہم محتاج ہیں ہر لمحے ہر سانس لینے کے لیے. اور درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. انسان اس دنیا میں تنہا نہیں رہتا، بلکہ اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے. اور پھر جہاں پہ گھر ہے وہاں پہ ایک محلہ ہوتا ہے، محلے میں بہت سے لوگ آباد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے. پھر جہاں پہ کام کرتا ہے وہاں پہ بھی اسے جاننے والے کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ اسے معاملات طے کرنا پڑتے ہیں. اور پھر جس مسجد میں جاتا ہے وہاں پہ بھی کئی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، میل جول ہوتا ہے، معاملات طے پاتے ہیں. پھر برادری کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو اتنے سارے تعلقات میں کسی کے ساتھ اختلاف پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اختلافات کئی دفعہ شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور یہاں پہ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جہاں کہیں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، ان میں اختلافات ہو جائیں، ان میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، تو ہم وہاں پہ مداخلت کریں اور ان میں صلح کرائیں. صلح کرانا اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا قرآن پاک میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں اس کا بار بار حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں
لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ لوگ جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ عام طور پہ سرگوشیوں میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شر پہ، برائی پہ مشتمل ہوتی ہیں۔ سرگوشی میں چوری کے پروگرام بنتے ہیں، ڈاکہ زنی کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، قتل و غارت کے منصوبے بنتے ہیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے مشورہ ہو رہا ہوتا ہے، تو سرگوشیوں میں عام طور پہ خیر نہیں ہے۔ فرمایا الا من امر بصدقۃ، ہاں چند سرگوشیاں ایسی ہیں جو خیر پہ مشتمل ہوتی ہیں، جن میں بھلائی ہے، جن میں خیر کا پہلو ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا اگر کوئی آدمی کسی سے سرگوشی میں یہ کہے کہ فلاں آدمی کو صدقہ دینا چاہیے، اس کی مالی طور پہ مدد کرنی چاہیے، یا کوئی اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اسے اتنے پیسے دے دو، اپنے نوکر سے کہہ رہا ہے کہ اس کی اتنی مدد کر دو، تو یہ سرگوشی خیر پہ مشتمل ہے۔ ایسے ہی فرمایا اگر کوئی سرگوشی میں کسی کو نیکی کا حکم دے رہا ہے تو یہ بھی خیر کی سرگوشی ہے۔ آپ سرگوشی میں کسی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنے دنوں سے تم مسجد میں نظر نہیں آئے، نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تلاوت کی کلاس لگتی ہے اس میں کیوں نہیں آتے؟ مسجد میں ترجمہ و تفسیر کی کلاس لگتی ہے اس میں آپ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ تو اگر سرگوشی ایسی ہے جس میں آپ نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے، شریعت کے عین مطابق ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا سرگوشی میں آپ صلح کا ارادہ رکھتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا چاہتے ہیں، صلح کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ سرگوشی بھی خیر کی سرگوشی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے سوائے اس سرگوشی کے جس کا تعلق صدقہ خیرات سے ہو، یا نیکی سے ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلح کرانے کا اسلام میں مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ میرے بھائیو، آگ لگانے والے بہت ہیں، لڑانے والے بہت ہیں، فتنہ و فساد بپا کرنے والے بہت ہیں، صلح کرانے والے بہت کم ہیں۔ اور انجانے میں لڑانے کا کام میں اور آپ بھی کر جاتے ہیں۔ جب میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو شاید مجھ اور آپ کو یہ غلط فہمی لاحق ہو جائے کہ ان آیتوں کا، ان حدیثوں کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، کسی اور سے ہے۔ نہیں میرے بھائی، ان آیتوں کا تعلق تجھ سے ہے، مجھ سے ہے۔ یہ حدیثیں تیرے بارے میں ہیں، میرے بارے میں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بار بار صلح کا حکم دیتے ہیں۔ ایک اور مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی جانب سے ظلم و زیادتی کا خطرہ ہو، یا یہ خطرہ ہو کہ یہ مجھ سے بے رخی کرے گا، مجھے طلاق دے دے گا، مجھے چھوڑ دے گا، تو اللہ کہتے ہیں فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو یہ عورت اپنے خاوند سے کوئی معاہدہ کر لیتی ہے، صلح کر لیتی ہے، کسی طرح کی بھی صلح کر لیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ عورت اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ آپ مجھے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، آپ مجھے ماہانہ 10,000 روپیہ خرچہ دیتے ہیں، میں آئندہ 5,000 روپیہ لے لیا کروں گی، گزارا کر لوں گی، آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ شریعت کہتی ہے کہ اس صلح میں خیر ہے، یہ طلاق سے بہتر ہے۔ اگر یہ عورت کہتی ہے کہ میری رہائش آپ کے اوپر بوجھ ہے، کوئی بات نہیں،
میں اپنے والدین سے رہائش لے لیتی ہوں، میں ٹیچر ہوں، اپنی رہائش کا خود بندوبست کر لیتی ہوں، اس انداز سے صلح ہو جاتی ہے اور طلاق سے بچ جاتے ہیں تو اس صلح میں خیر ہے۔ اگر یہ عورت اپنے خامد سے یہ معاہدہ کر لیتی ہے کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں، آپ کی 3 بیویاں ہیں، آپ میرے پاس رات نہیں گزارنا چاہتے، کوئی بات نہیں، میں اپنی باری آپ کی 2 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو دے دیتی ہوں، لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صلح، یہ معاہدہ طلاق سے بہتر ہے۔ وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں بھی صلح کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ اللہ تعالیٰ بار بار صلح کا حکم دے رہے ہیں، اور میں اور آپ عام طور پہ لڑانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، صلح سے ہم پیچھے رہتے ہیں۔ ادھر کی بات ادھر منتقل کرنا، یہ کام ہم کرتے ہیں۔ ایک لڑنے والے کو دوسرے کے خلاف بھڑکانا، یہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صلح، کہ صلح کراؤ، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، جب ان بھائیوں میں لڑائی ہو جائے، غلط فہمیاں ہو جائیں، بول چال بند ہو جائے، تم ان میں صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، صلح کے نام پہ لڑانا نہیں ہے، صلح کے نام پہ فساد پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے، صلح کے نام پہ آگ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں بار بار یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اور یہی کچھ ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث میں ملتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جتنے بھی جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ ایک صدقہ روزانہ کی بنیاد پہ واجب ہوتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ہر جوڑ پہ ایک ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اب یہ صدقہ کیسے ادا کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا۔ یہ دین کامل و مکمل ہے، اس میں کوئی نقص یا عیب یا کمزوری نہیں ہے، تو آپ نے بتا دیا ہے کہ صدقہ ادا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ فرمایا تعدلوا بین الاثنین صدقہ، 2 مسلمان بھائی ناراض ہیں، لڑ پڑے ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہیں، آپ ان میں صلح کرا دیں گے، ایک صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبہ صدقہ، آپ اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ کسی مسلمان بھائی سے کوئی بات کریں، وہ ایک بات ایک صدقہ ہے۔ 4 باتیں کریں گے تو 4 صدقے ہو جائیں گے۔ پیار و محبت سے باتیں کرتے چلے جائیں اپنے بھائی سے، یہ آپ کے صدقے لکھے جا رہے ہیں۔ فرمایا راستے میں کچھ ایسی چیزیں پڑی ہیں جن سے مسافروں کو، راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ چیزیں آپ ہٹا دیں، یہ آپ کی طرف سے ایک صدقہ ہے۔ مسجد میں آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے آپ آئے ہیں، ظہر کی نماز کے لیے آپ جاتے ہیں، مغرب کی نماز کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہوئے جو بھی قدم آپ اٹھاتے ہیں، ہر قدم ایک صدقہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ مسجدوں میں آنا، اس میں کتنی خیر ہے۔ ہمیں سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بیان کیا ہے کہ 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرا دینا یہ صدقہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں صلح کرانا اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام ترمذی جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم
بِأَفْضَلَ مِن دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اسلام میں، جو شریعت میں روزے سے زیادہ درجہ اور مقام و مرتبہ رکھتا ہے، جس کی اہمیت نماز سے کہیں زیادہ ہے، جس کی اہمیت صدقہ خیرات سے کہیں زیادہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں وہ عمل ضرور بتائیں جس کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ اس کا مقام اسلام میں نماز سے بھی زیادہ، روزوں سے بھی زیادہ، صدقہ خیرات سے بھی زیادہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصلاح ذات البین، مسلمانوں میں صلح کرا دینا، یہ وہ عظیم عمل ہے جس کا اسلام میں مقام و مرتبہ نفلی نماز سے زیادہ ہے، نفلی روزوں سے زیادہ ہے، نفلی صدقہ و خیرات سے کہیں زیادہ ہے۔ اندازہ کرتے چلے جائیے کہ مسلمانوں میں صلح کرانا اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور امام بزار رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ جناب ابو ایوب سے کہا الا ادلک علی تجارہ، ابو ایوب میں تمہیں ایک کاروبار نہ بتاؤں، میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں؟ جناب ابو ایوب نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ کہا کہ صل بین المسلمین اذا تفاسدوا، جب مسلمانوں کے آپس میں تعلقات خراب ہو جائیں، بگاڑ پیدا ہو جائے، وہاں آپ اصلاح کر دیں، مسلمان جو ٹوٹ رہے ہیں انہیں جوڑ دیں، تو یہ اچھا کاروبار ہے جس کا تمہیں روز قیامت فائدہ ہوگا۔ جب مسلمان ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہوں، قرب بینہم اذا تباعدوا، جب مسلمان ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہوں آپ ان میں قربت پیدا کر دیں، ان کو ایک دوسرے کے قریب لے آئیں، یہ وہ کاروبار ہے جس پہ نفع تمہیں روز قیامت ملے گا۔ میرے بھائی اندازہ کرتے چلے جائیں کہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑنا، ان کے دلوں سے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنا، اسلام میں یہ عمل کتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، اس پہ کتنے فضائل ہیں اور کتنا ثواب اور اجر بتایا جا رہا ہے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ شریعت جھوٹ بولنے سے روکتی ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن صلح کی خاطر جھوٹ بولنا اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جبکہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں، ہم سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لیکن جب دو مسلمان بھائیوں کے تعلقات کی باری آتی ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں میں تو سچ بولوں گا، اس نے اس کے خلاف بات کی ہے، بالکل میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ دو مسلمان بھائی ان میں صلح کی خاطر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جہاں پہ اسلام نے کہا تھا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، وہاں پہ سارا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب عقبہ، جناب ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، کہ وہ آدمی شریعت کی نگاہ میں جھوٹا نہیں ہے، دین کے لحاظ سے وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ کہ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ یار تم نے اس کے بارے میں اپنے دل میں اتنا بغض پال رکھا ہے، جبکہ وہ کل ہی تمہارے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، اس کو تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میری تم سے لڑائی کیوں ہوئی ہے، وہ تو تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ لیکن آپ اس انداز سے جھوٹ بول کر، غلط باتیں منسوب کر کے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جو نفرت ہے اس کا ازالہ کر رہے ہیں، اور اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے۔ یہی ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرخص فی شیء من الکذب الا فی ثلاث،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہو، میں نے آپ کے منہ سے ایسی کوئی بات کبھی بھی نہیں سنی، یعنی کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، لیکن 3 مقامات پہ آپ نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ابھی آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی وہ 3 مقام ہیں جہاں پہ ہم سچ بولتے ہیں، جہاں پہ شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے وہیں پہ ہم سچ بولتے ہیں۔ شریعت نے صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، شریعت نے پیار و محبت کے الفاظ کہنے میں بیگم کے ساتھ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیگم سے ہمیشہ جھوٹ بولتے رہیں، نہیں، پیار و محبت کی باتیں صرف، یعنی کہ تجھ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے، میرے نزدیک تو ہی سب سے خوبصورت ہے، دفتر میں تو ہی مجھے یاد آ رہی تھی، ایسے پیارے جملے بولنا جس سے اس کے دل میں آپ کی محبت داخل ہو، تاکہ آپ کے تعلقات ٹھیک رہیں، تاکہ یہ فیملی، یہ خاندان اجڑنے سے بچ جائے۔ لیکن یہاں پہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہی گالیاں، برا بلا کہنا، تانے دینا اور ایسے ہی الفاظ استعمال کرنا جس سے وہ تڑپ اٹھے، اس کا دل دکھ جائے، یہ کام ہم کرتے ہیں۔ ایسے ہی شریعت نے کافروں سے لڑائی میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ 3 مقامات ہیں جہاں پہ شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، اپنا میڈیا، پاکستان کا میڈیا آپ دیکھ لیں، انڈیا کا میڈیا دیکھ لیں اور پاکستان کا دیکھ لیں۔ پاکستان کا میڈیا اس معاملے میں چاہے پاکستان کے راز آؤٹ ہوتے ہیں، ہو جائیں، سچ بولنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ویسے سارا دن جھوٹ بولتے رہیں گے، لیکن جب پاکستان کے مفادات کی باری آئے گی تب یہ اپنے ملک کے ہی راز باہر نکالتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ سارا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جہاں پہ شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں جی میں تو سچ کہوں گا، آگ لگتی ہے تو لگ جائے، خاندان اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میں سچ بولوں گا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان احادیث سے مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی ہوگی کہ اسلام میں صلح کرانے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اسلام نے اس چیز کو اتنی اہمیت دی ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عملی طور پہ مسلمانوں میں صلح کرانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں بیٹھ کر ایک آدمی سے یہ مطالبہ کیا کہ جو تو نے میرا قرض دینا ہے مجھے واپس کرو۔ ابن ابی حضرت، اس نے میرا قرض دینا تھا، میں نے کہا میرا قرض واپس کرو۔ اس معاملے میں میری اور ان کی لڑائی ہونے لگی، اور ہماری آوازیں بلند ہو گئیں، اتنی بلند ہو گئیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہماری آوازیں آپ تک پہنچ گئیں۔ صحابی کے الفاظ نوٹ کریں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہماری آوازیں اتنی بلند ہو گئیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ تک ہماری آواز پہنچ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم اونچی آواز سے نہ بولتے تو ہماری آواز آپ کے گھر میں نہیں پہنچنی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ اونچی آواز سے بولیں گے تب ہماری آواز اللہ کے رسول تک پہنچے گی، نہیں بولیں گے نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپس میں اختلاف کیا اور ہماری آوازیں اتنی بلند ہو گئیں کہ نبی علیہ السلام جو اپنے گھر میں تھے آپ تک ہماری آواز پہنچی، حتیٰ کہ آپ گھر سے نکلے، پردہ ہٹایا اور آپ نے کہا یا کعب، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے اشارہ کیا، اشارے کا مطلب یہ تھا کہ کعب آدھا قرض چھوڑ دو، اس آدمی نے تمہارا قرض دینا ہے، آدھا قرض اس کو معاف کر دو۔ کعب کہتے ہیں میں نے فوری طور پہ کہا قد فعلت یا رسول اللہ، میں نے معاف کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ معاف کر دوں گا، کہا اللہ کے رسول میں نے معاف کر دیا۔ یہ ہے حقیقی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ
کہ آپ کی خاطر مال قربان کرنا پڑے مال قربان کریں، اور ہم محبت کے نعرے لگاتے ہیں لیکن عملی طور پہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں، آپ کی احادیث کو ترویج دینے میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں مال لگانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیے فوری طور پہ کہا جناب وہی کعب جو قرض کے معاملے میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، اب فوری طور پہ کیا کہا؟ قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے آدھا کردہ معاف کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے آدمی سے کہا کہ اب اٹھو باقی قرضہ اس کے حوالے کرو۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ دو مسلمان لڑ رہے ہوں ان میں صلح کرانی چاہیے، ایک کو قائل کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کرے، درگزر کرے۔ تو اس انداز سے صلح کرائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جناب سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ قبیلہ عمر بن عوف میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ دوسری حدیث میں وضاحت آئی ہے اختلافات اتنے شدید تھے کہ وہ آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو پتھر مارے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا، آپ کچھ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے، قباء کے علاقے میں پہنچے، مسجد نبوی والے علاقے سے نکل کے قباء والے علاقے میں پہنچے، اتنی دور گئے صلح کے لیے، اور وہاں صلح کرانے میں لیٹ ہو گئے، تاخیر ہو گئی۔ ادھر مسجد نبوی میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جناب بلال رضی اللہ عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا ابو بکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح کے لیے گئے ہیں اور لگتا ہے کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں، جب کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ فَهَلْ لَكَ أَن تَؤُمَّ النَّاسَ، کیا آپ نماز پڑھانا پسند کریں گے؟ جناب صدیق نے کہا نعم ان شئت، بلال اگر تم کہتے ہو، اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ جناب بلال نے اقامت کہی اور جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے تکبیر تحریمہ کہی، نماز کا آغاز ہو گیا۔ اتنی دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے۔ اب آپ صفیں چیرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچے، صفیں چیرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، آج اگر پچھلی صف سے اگلی صف کو مکمل کرنے کے لیے حرکت کریں تو کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں لو جی نماز میں یہ حرکت کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، نماز میں حرکت کرنا اگر نماز کی اصلاح کے لیے ہو یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی صف میں پہنچ گئے۔ اب صحابہ کرام نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ کیوں؟ جناب صدیق کو خبردار کر رہے ہیں کہ امام الانبیاء آ چکے ہیں، آپ پیچھے تشریف لے آئیں۔ جناب سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو بڑی توجہ سے، بڑے انہماک سے پڑھتے تھے، دائیں بائیں جھانکتے نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ جب تالیاں بار بار بجائی گئیں، بہت سے لوگوں نے بجائیں، تب جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے جھانکا تو انہیں احساس ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ چکے ہیں۔ ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر دیا کہ ابو بکر اپنی جگہ پہ رہو اور نماز پڑھاتے رہو۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز کے دوران اپنے ہاتھ اٹھائے اور الحمدللہ کہا کہ یا اللہ، میں اس نعمت پہ، اس تیرے فضل و کرم پہ تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھاتے رہو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی اللہ کی رحمت
کہ جناب صدیق نے نماز میں الحمدللہ کہا اور دل میں وہ چیز تھی جو میں نے ذکر کی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس احسان پہ۔ اس کے بعد جناب صدیق پیچھے ہٹے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، جناب صدیق پہلی صف میں کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی۔ امام تبدیل ہو چکا ہے، امام تبدیل ہو چکا ہے۔ اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا تاکہ میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض بھائی نماز سے پہلے باقاعدہ زبان کے ساتھ نیت کرتے ہیں۔ دل میں تو نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن زبان سے کئی بھائی کہتے ہیں پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے۔ اب اگر آپ زبان سے یہ کہیں گے پیچھے اس امام کے اور وہ امام تبدیل ہو گیا تو پھر کیا بنے گا آپ کی نیت کا؟ آپ نے تو کہا تھا پیچھے اس امام کے، اب وہ امام چلا گیا، اب تو دوسرا امام آ گیا ہے، آپ کے امام کا وضو ٹوٹ گیا اور اس نے جاتے ہوئے کسی اور کو امام مقرر کر دیا تو آپ کی نیت کا کیا بنے گا؟ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ نیت نماز کی ضروری ہے، لیکن نیت دل میں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی ہے یا عصر کی ہے، فرض ہیں یا سنتے ہیں، یہ سب باتیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، تو نماز کے بعد آپ نے درس دیا، گفتگو فرمائی اور آپ نے لوگوں سے کہا ایھا الناس، اے لوگوں تمہیں کیا ہوا تھا، ما لکم، تمہیں کیا ہے کہ جب نماز میں کوئی مسئلہ بن جائے تم لوگ تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہو؟ انما التصفیق للنساء، تالیاں تو عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ جب کبھی بھی نماز میں کوئی مسئلہ بن جائے تو سبحان اللہ کہا کرو، جب سبحان اللہ کہو گے تو سارے خبردار ہو جائیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور سب کے سامنے کہا ما یا ابا بکر ما منعک ان تصلی للناس حین اشرت، ابو بکر تم نے لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ میں نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا کہ اپنی امامت جاری رکھو، نماز پڑھاتے رہو، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ جناب صدیق نے جواب دیا، میرے بھائیوں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، کاش ساری دنیا کو یہ جواب سمجھ میں آ جائے۔ جناب صدیق نے کیا کہا ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں اور آپ کی موجودگی میں ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے، یہ ابو بکر کی شان نہیں ہے، یہ ابو بکر کا مقام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں پتہ چلا کہ امام الانبیاء آ جائیں تو وہاں پہ جناب صدیق کی امامت نہیں چلے گی تو کسی اور کی امامت کیسے چل سکتی ہے؟ چاروں امام اور ان کے علاوہ بھی جو امام ہیں یہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن کی دین کے لیے بڑی کوششیں ہیں، لیکن جہاں پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، وہاں دائیں بائیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی آواز، آج آپ کی احادیث ہیں، آپ کی احادیث پہ کسی اور کے فتوے کو، کسی اور کی رائے کو، کسی اور کے قول کو فوقیت دینا، ترجیح دینا، یہ آپ کی آواز سے اپنی آواز کو، اپنے بزرگوں کی آواز کو بلند کرنا ہے اور یہ درست نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ کے پاس نبینا صحابی آئے،
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں نبی نہ ہوں، مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، راستہ بڑا خراب ہے، راستے میں درندے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں۔ آپ نے اجازت نہیں دی، کہا مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور آج یہاں پہ آپ کی نماز لیٹ ہوئی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے صلح کو جماعت کے اوپر مقدم رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ لوگوں میں صلح کرانا اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کبھی جماعت رہ جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مجلس آج برخاست ہو گئی تو بعد میں صلح مکمل نہیں ہو سکے گی، ابھی صلح کی کارروائی مکمل کرنا ضروری ہے، تو صلح کو مکمل کریں، نماز بعد میں پڑھ لیں۔ میرے بھائیو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کا حکم دوں اور کسی کو اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کروں اور پھر کچھ اپنے ساتھیوں کو لے کر جاؤں، اور جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے، لیکن آج آپ کی نماز لیٹ ہوئی ہے صلح کی خاطر۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں صلح کی کتنی اہمیت ہے۔ دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں ملا دینا، ان کے دلوں کو جوڑ دینا، ان میں تعلقات بحال کر دینا، اسلام میں اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث جو بیان کرنے لگا ہوں اسے امام بخاری وغیرہ اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ جناب ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے نواسے جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہیں۔ آپ کبھی لوگوں کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی اپنے نواسے کی جانب دیکھتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے دو عظیم مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ جناب حسن کو آپ نے سید قرار دیا، امام قرار دیا، پیشوا قرار دیا، اتنی بڑی فضیلت بیان کی، اور سبب کیا بیان کیا کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ دو مسلمان عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی پوری ثابت ہوئی۔ جناب امیر معاویہ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں عظیم صحابی ہیں، دونوں سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جناب علی کا مقام و مرتبہ کہیں زیادہ بلند ہے۔ ہم جناب علی سے محبت کو ایمان کی نشانی سمجھتے ہیں، آل بیت سے محبت رکھتے ہیں، جناب حسن و حسین سے محبت رکھتے ہیں، جناب فاطمہ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف جناب امیر معاویہ سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ جناب علی سے محبت کا مطلب یہ نکال لینا کہ جناب امیر معاویہ کو برا بلا کہا جائے، یہ اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ جناب علی سے بھی محبت ہے، امیر معاویہ سے بھی محبت ہے، تو ان دونوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، لڑائیاں ہوتی رہیں، لیکن جب جناب حسن کی باری آئی، وہ اپنے باپ کی جگہ پہ حکمران بنے، تو انہوں نے حکمرانی چھوڑ دی، جناب امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور اپنے نانا کی یہ پیشین گوئی سچی ثابت کر دی کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اور اس حدیث کے الفاظ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دونوں گروہ مسلمان تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یعنی کہ جناب علی کا گروہ بھی مسلمان، جناب امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان، اور اسی لیے جناب امیر معاویہ اور جناب علی کی جب لڑائیاں ہوئیں تو جناب علی نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے گروپ کا زندہ مل جائے تو اسے قتل نہیں کرنا، اور کسی کو قیدی بنا لیا جائے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، قتل نہیں کرنا، ان کا مال مل جائے تو اس پہ قبضہ نہیں کرنا، ان کو واپس کر دینا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان دونوں میں صلح ہوئی۔
انہوں نے حکمرانی چھوڑی، اور یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ انہوں نے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی، اور انہوں نے زہد کو حکمرانی پہ ترجیح دی، اور اسی لیے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے والدین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بہرحال کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ جناب حسن کی شان کیوں بیان کی ہے؟ صلح کی وجہ سے بیان کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صلح کرانا کتنا عظیم عمل ہے۔ میرے بھائیو، صلح کرانا اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف جب بیان کیے تو وہاں پہ کہا والغارمین، کہ زکوٰۃ کا مال کن کے لیے ہے، کون اس کے حقدار ہیں؟ فرمایا للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین۔ زکوٰۃ ملے گی فقیروں کو، مسکینوں کو، اور زکوٰۃ کے حقدار وہ لوگ ہیں جن کی حکومت ڈیوٹی لگاتی ہے کہ تم نے زکوٰۃ کا مال جمع کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے حقدار وہ لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، انہیں زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اسلام پہ پختہ ہو جائیں۔ اور فرمایا زکوٰۃ کے حقدار وہ لوگ ہیں جو دو گروہوں میں، دو برادریوں میں، دو گاؤں والوں میں، دو جماعتوں میں صلح کراتے ہیں، اور صلح کرانے کی کوشش میں وہ ضمانت دیتے ہیں، اور ضمانت کا مال ان کے اوپر آ جاتا ہے تو زکوٰۃ میں سے لے کر وہ دے سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صلح کرانے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ اور اسی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے، شرح کرتے ہوئے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جس حدیث کو امام مسلم اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہیں پہ صلح کرائی، اور صلح میں نے ایک گروہ کی ضمانت دے دی۔ صلح میں یہی کچھ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے قرض کے مسئلے میں، پلاٹ کے مسئلے میں، دیت کے مسئلے میں، یا کوئی اور مالی معاملہ ہے۔ اب صلح جب ہوگی تو ہو سکتا ہے ایک گروپ کہے کہ اتنے پیسے یہ دیں گے تو تب صلح ہوگی، انہوں نے ہمارا قرضہ دینا ہے، یا انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے 1 کروڑ روپیہ دیں، یا ہمارے درمیان جو لڑائی ہوتی رہی اس میں ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے، اگر یہ نقصان پورا کر دیں تب صلح ہوگی۔ اب صلح کرانے والا کبھی تو یہ کہے گا کہ یہ پیسے میں دیتا ہوں اور میں ان سے لے لوں گا، یا وہ کہے گا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر یہ پیسے ادا کر دیں گے، 1 سال کے اندر یہ پیسے ادا کر دیں گے، 5 سال کے اندر یہ پیسے ادا کر دیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ گروپ جس نے پیسے ادا کرنے ہیں مکر جائے، پیسے دینے سے انکار کر دے۔ اب جس نے ضمانت دی ہے توان وہ بھرے گا، چٹی اسے ادا کرنا ہوگی۔ اس کو اسلام میں کہتے ہیں الغارم۔ تو جناب قبیصہ بن مخارق کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں کسی جگہ ضامن بنا تھا، ضمانت دی تھی، اب وہ مال میرے ذمے ہے، تو آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب قبیصہ سے کہا تھا کہ قبیصہ ٹھہر جاؤ، کچھ انتظار کرو، جب زکوٰۃ کا مال آئے گا تو اس میں سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ پھر آپ نے کہا قبیصہ یاد رکھو، سوال کرنا، مانگنا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، کسی چوتھے آدمی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ جو تمہاری طرح ضامن بن جائے اور پھر ضمانت کا پیسہ اسے ادا کرنا پڑ جائے تو وہ زکوٰۃ میں سے مال لے سکتا ہے، وہ حکومت سے مطالبہ کر سکتا ہے، وہ بیت المال سے سوال کر سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر کسی پہ کوئی عام مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، گھر کو آگ لگ گئی، دکان کو آگ لگ گئی، باغ کو آگ لگ گئی، فصلوں کو آگ لگ گئی، زلزلہ آ گیا، ایسی مصیبت جو ہر ایک کو نظر آ رہی ہے، ایسی آفت جس کا ہر ایک کو علم ہے، تو اس کے لیے بھی مانگنا جائز ہے، لیکن اتنا مانگے کہ اس کے حالات بہتر ہو جائیں، زندگی چل پڑے، اتنا مانگنا جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ آدمی جس کے اوپر آفت تو نہیں آئی لیکن وہ گھر میں کسی وجہ سے فقیر و مسکین ہو چکا ہے، اب چونکہ اس کی آفت کے بارے میں، مصیبت کے بارے میں عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو اس کو جاننے والے 3 عقل مند لوگ اس کے حق میں گواہی دیں کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، یہ سوال کرنے کا حقدار ہے،
تو اس کو بھی سوال کرنے کی اجازت ہے، کسی اور آدمی کو اجازت نہیں ہے۔ جو سوال کرے گا وہ حرام کا پیسہ کھا رہا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے صلح کرانے والوں کا کتنا خیال رکھا ہے کہ باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ میں سے مال لے سکتے ہیں، چاہے وہ خود امیر ہوں۔ ہو سکتا ہے صلح کرانے والا خود ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، لیکن صلح کرانے کے سلسلے میں جو چٹی اس نے بھری ہے، جو تاوان اس نے دیا ہے، جو ضمانت کے پیسے اس نے دیے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ اپنی جیب سے دے، وہ بیت المال سے لے سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اتنے پیسے پورے ہو جائیں جتنے اس نے ادا کیے ہیں۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں صلح کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی طرف سے صلح کے سلسلے میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو ہدایات دی گئی ہیں، جو ارشادات آئے ہیں، ان کا خیال رکھیں اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ صلح کرانے والے احباب، چند چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ نمبر 1، صلح کرانے کا مقصد لوگوں سے داد لینا نہیں ہے۔ صلح کرانے کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے۔ صلح کرانے کا مقصد لوگوں سے شاباش لینا نہیں ہے، بلکہ رب کو راضی کرنا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ جو صلح کرائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ، صلح کرانے سے پہلے اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ مدد کرے گا تو یہ کام ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جن کے درمیان آپ صلح کرانا چاہتے ہیں ان کے دل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، الفت ڈال دے۔ تو اس سلسلے میں اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ، صلح کرانے والے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم نے صلح کراتے ہوئے انصاف سے کام لینا ہے، ظلم نہیں کرنا کسی پہ۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلح کراؤ لیکن عدل و انصاف کے ساتھ۔ کسی ایک فریق پہ، کسی ایک جماعت پہ ظلم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ، صلح کرانے والے احباب، انہیں چاہیے کہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو تعلیمات آئی ہیں ان کا مطالعہ کر لیں، ان کے بارے میں علم لے لیں، یا صلح کراتے ہوئے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھیں جو علم سے، شرعی علم سے آراستہ و پیراستہ ہوں، ورنہ یہ کہیں نہ کہیں غلطی کر بیٹھیں گے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو جن کے درمیان صلح کرانی ہے آپ ان میں سے کسی پہ ظلم کر بیٹھیں گے، یا اگر وہ اڑ جائیں گے تو آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ، اگر ان میں سے کوئی یہ کہے کہ جی میں نے قسم اٹھائی ہے، میں نے قرآن اٹھایا کہ میں اسے صلح نہیں کروں گا، اب اگر کوئی آدمی جاہل ہوگا وہ خاموش ہو جائے گا یہ سوچ کر کہ اس نے تو قرآن اٹھا دیا، اب کیا کریں؟ جبکہ جس کے پاس علم ہوگا وہ آیت پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ نے کہا ہے کہ میری قسمیں اٹھا کے میری قسموں کو آڑ نہ بنا لو، میری قسموں کو آڑ نہ بنا لو کہ جی ہم نے نیکی کا یہ کام نہیں کرنا، ہم نے صلح نہیں کرنی، نہیں، میری قسموں کو اس حصے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آپ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، بعد میں پتہ چلے خیر اس چیز میں نہیں ہے جس پہ قسم اٹھائی ہے بلکہ خیر دوسری جانب ہے، تو آپ قسم کا کفارہ ادا کریں اور وہ کام کریں جس میں خیر ہے۔ تو اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے، آپ اس سے کہیں کہ اپنی قسم کو توڑیں، اس کا کفارہ ادا کریں، 3 روزے رکھیں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دیں، اور سلو کریں۔ سلو نہ کرنا یہ آپ کا عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ایسے ہی جو سلو نہ کرنا چاہیں، آپ ان کے سامنے ایک اور حدیث رکھ سکتے ہیں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، اور سوائے اس کے جس کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کینہ اور بغض ہو۔ اگر کوئی توحید کے اوپر ہے اسے بھی معافی نہیں ملے گی اگر اس کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے۔ آواز آتی ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا، کہ ان کا معاملہ لیٹ کر دو، جب تک یہ سلو نہیں کرتے ان کو معاف نہیں کرنا، ان کا معاملہ لیٹ کر دو، جب تک سلو نہیں کرتے ان کو معاف نہیں کرنا، ان کا معاملہ لیٹ کر دو، جب تک سلو نہیں کرتے ان کو معاف نہیں کرنا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر آدمی کو معاف کر دی جاتا ہے سوائے اس کے جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو۔ کب؟ شعبان کی 15ویں رات؟ نہیں، ہر سوموار ہر جمعرات کو۔ تو شب برات کے بارے میں جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں جن کی بنیاد پہ لوگ خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں، شب بداری کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر شب برات کی وجہ سے شعبان کے 15ویں دن کی وجہ سے خصوصی طور پہ روزہ رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں سوائے اس کے جس کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ و بغض ہو، تو میرے بھائی یہ سال کے بعد نہیں ہوتا، یہ تو ہر ہفتے ہوتا ہے، ہر سوموار کو ہوتا ہے، ہر جمعرات کو ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلو کرانے والے احباب انہیں چاہیے کہ اس بارے میں دینی علم لے لیں یا اہل علم کو ساتھ لے کر چلیں اور خیر کا یہ کام کرتے رہیں، اس میں آپ کے لیے بڑی خیر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو توحید پہ ایک کر دے، توحید و سنت پہ ایک کر دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اختلافات دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالیں اور ان کو لڑانے کے لیے چغلی سے غیبت سے باز رہیں۔ اور میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو، جس ادارے کی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اسے مزید ترقی دے، یہاں پہ طالب علم توحید کا علم سیکھتے رہیں، سنت کا علم سیکھتے رہیں۔ اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے ہر مہینے کے پہلے جمعہ کو لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ طالب علموں کی خوراک کے سلسلے میں مدد کی جائے، جس کا خرچہ تقریباً 1 لاکھ روپیہ ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ اس ادارے سے تعاون کریں تاکہ یہ دین کے ادارے چلتے رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان اداروں میں لڑکوں کو فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے، ان سے کچھ نہیں لیا جاتا، جبکہ جن سکولوں میں آپ کے بچے جاتے ہیں، جن کالجوں میں آپ کے بچے جاتے ہیں، وہاں پہ فیس کتنی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ یہ ادارہ چلتا رہے اور ان سے تعاون بھی کریں۔ اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا عنایت فرما، یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا عنایت فرما، یا اللہ جتنے ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، محلے دار، والدین میں سے بیمار ہیں سب کو شفا عنایت فرما، یا اللہ ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، محلے دار، والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبریں منور فرما، یا اللہ ان کی قبریں کشادہ فرما، یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز فرما، یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا، قرآن کا حافظ بنا، یا اللہ دین کا عالم بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنا،
یا اللہ ہم میں سے جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے نیک صحت مند اولاد عنایت فرما۔ یا اللہ بہت سے ایسے احباب ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، یا اللہ ان پہ رحمت فرما، یا اللہ ان پہ اپنا فضل فرما، یا اللہ انہیں نیک اولاد عنایت فرما، یا اللہ انہیں نیک اولاد عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ مسلمان حکمران جہاں پہ بھی ہیں انہیں اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان شرک و بدعات میں ملوث ہیں انہیں شرک و بدعات سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمیں بار بار درس حدیث میں، درس قرآن کی مجلسوں میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔